فرماتی ہیں۔ پہلی بار اس بارگاہ میں سجدہ ذکر، لیکن آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا ہے۔ بہت شکریہ صاحب، بہت مہربانی صاحب، بہت مہربانی صاحب۔ کیا خوبصورت سواتیں ہیں۔ سیدہ کلال آپ کو یہ سارے ولایت علی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سر۔ سامنے والوں کا ذرا زیادہ حق بنتا ہے اور میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے۔ امام زمانہ آپ کو یہ سارے ولایت میں رکھیں۔ اور پہلا جملہ میں آج کے جشن کے حوالے سے کہنے جا رہا ہوں، جملہ نہیں ہے پیر محل والوں، یہ میرے اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ ظہیر بھائی مجھے اسی پہلے فکرے پہ عمران بھائی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ عزت والا کاروان، اسے میں نے کس روش ادراک پر لے کے جانا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ آپ کو سر بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، بہت مہربانی سر۔ بزرگوں سے دعا مل جائے گی، ہم اثر میرا ساتھ دیں گے جن ہاتھوں کی ابھی تک میں نے زیارت نہیں کی۔ بہت شکریہ امام حسین آپ کو سلام سر، بہت مہربانی، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کون کہتا ہے یہ ذکر مجموع کا محتاج ہے؟ کون کہتا ہے یہ ذکر وقتوں کا محتاج ہے؟ مجمع نہیں تھے یہ ذکر تھا، وقت نہیں تھا یہ ذکر تھا، اور وقت اس ذکر کو قید کر بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت جتنا بھی ہو ہوتا مختصر ہی ہے، ہوتا تھوڑا ہی ہے۔ اب یہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ اگلی روش میں نے کون سی پکڑنی ہے۔ وقت بیٹا جتنا بھی ہو اتنا ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی کا وقت بھی مل جائے پھر بھی علی کی نالین کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے۔ ہاتھ اٹھایا کرے نا، ہاتھ اٹھایا کرے، پتہ چلے میرے سامنے علی والے بیٹھے ہیں۔ کیا ہوا جو پہلی بار آیا ہوں، مجلس پہلی نہیں ہے میری۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی سر۔ سید بسم اللہ سر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہو اللہ آپ کو آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے۔ بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی۔ کیا کمال معیار سماعت ہے آپ کا۔ بندے اعتراض کرتے ہیں، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل۔ یہ آپ کا کاروان اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو جملے کی قیمت نہیں جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب دیکھو علی کے فضائل پڑھتے ہو تو میں بھیا محبت سے انہیں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ آیا ہاتھ اٹھایا کریں، سردی آپ کے لیے بھی اتنی ہے، میرے لیے بھی اتنی ہے۔ مہربانی سر، بہت شکریہ۔ اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے مسوں۔ سر بزرگوں کی دعا چاہیے، ہم اثر ساتھ ہے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو بھیا علی کی ضرورت ہے۔ چلے جو ادب سن کے علی رضا بھائی بولنے کے عادی ہیں ان کے لیے سر میں تمازت ایمانی کے لیے فکرہ بدل کے کہہ دوں، پیر محل والوں ذرا خود فیصلہ کرو، اسے فضائل کی کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ نہیں 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 نہیں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ فکرہ تو میں نے آسمان سے آگے کا کہا، بھیا آپ جیسے لوگ میری کمزوری ہیں، آپ بولیں گے تو حوصلہ بنے گا نا۔ سر بہت شکریہ۔ اسے فضائل کی چاچا جی کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ چلے بات سے بات نکلتی ہے، سر میں شکر گزار ہوں اس نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ جو میرا مستقبل بیٹھا نا، یہ چھوٹے چھوٹے چاند میرے بیٹھے ہیں، ان تک بات پہنچانے کے لیے، کیونکہ ممبر کا مقصد صرف بانی سے نیاز کا سوٹنا نہیں، آپ سے صرف واہ واہ کروانی نہیں۔ جشن کا اور مجلس کا اور ممبر کا پہلا اور بنیادی مقصد ہے اس نسل میں ولایت علی کو منتقل کرنا۔ تو میں اپنے حصے کا فریضہ منصبی ادا کرنے کے لیے بات واضح کرنے جا رہا ہوں۔ تائید فرمائیے گا علی کا کیوں فضائل علی پڑھنا ضروری ہے۔ شبیہ الحسن
क्यों विलायत अली पढ़ना जरूरी है? अली का एक मानने वाला था। आइए 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 जनाब, आइए आइए, मैं आपके एहतराम में रुक गया। आए आए सैयद हैं आप, तशरीफ लाएं। हाँ, जरा चेहरे की ज़ियारत भी होती रहेगी आपकी। अली का एक मानने वाला था, कूफा में रहने वाला था, और आपकी और मेरी तरह बशर था। बशरी गलती कर बैठा। बंदे गलतियां कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं। चोरी कर ली, बंदे पकड़ के अली बादशाह के सामने ले आए। अब देखूंगा कौन सा ज़हन कहां जाके अली को सलाम करता है। अली के सामने ले आए और तंजन कहने लगे, मौला ये आपका मानने वाला है, ये आपका शिया है, ये आपका हुबदार है। मौला इसने चोरी की है, दानिस्ता तौर पे जानबूझ के हम तक राज़े विलायत पहुंचाने के लिए। मेरे इमाम ने सवाल किया, तूने चोरी की है? खुदा की कसम कायनात मेरे इख्तियार में होती तो इसके जवाब देने के अंदाज पे कुर्बान करता। इसने बताया है कि हुज्जत के सामने बोलना कैसे है। मौला ने पूछा तूने चोरी की है? हाथ जोड़ के कहता, मौला आपके सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। हाय हाय, बोलो ना, थोड़ा सा बोलो, सर्दी को हटा दो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जन्नत नजीर माहौल में बैठ के भी सर्दी है तो फिर क्या फायदा। कायनात की मल जी करा सैयदा आपको सलामत रखे। मौला आपके सामने जियो, आपके सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। अली फरमाते, अच्छा कंबर, फिक्रा कह दूं सर अपने मिजाज का? मैं आपका मिजाज भी देख लूं, जरा टेस्टर लगा लूं, कहां तक सुन सकते हो। कंबर, जी खालिक के कंबर। बातें मुझे इसी तरह की आती हैं, बातें सर मुझे इसी तरह की आती हैं। हाँ, पहले मैं मिंबर से अपना अकीदा अलल ऐलान अज़ान विलायत समझ के वादे कर दूं, ताकि कोई जहन इंतशार का शिकार ना हो जाए। मैं नहीं चाहता मेरे कारवान से कोई फर्द भी अलहदा हो जाए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीउल वलीउल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुजजुल्लाह। भैया कलमा शहादत पढ़ के अब मिंबर से हलफ मैंने उठा दिया। इसके बाद मुझे कोई काफिर कहे, नुसैरी कहे, गाली कहे, मुशरिक कहे, कुछ कहे, उसके फतवे में रखता हूँ जूती के नोक पे। मैं अली को अली समझता हूँ, अल्लाह नहीं समझता। जो अल्लाह लिखे, सोचे, माने, सुने, समझे, उस पर भी लानत करता हूँ। जो अली को अल्लाह कहे उस पर भी लानत करता हूँ। जो अली को अपने जैसा कहे उस पर भी लानत। यार ये बोलने वाले बंदे सामने बिठाया करो ना। आप क्यों साइड पे बैठ गए हैं? सामने क्यों? सामने आए ना, उठे 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 उठे। ये 4-5 बंदे भाईजान उठे उठे। ये बोलने वाले बंदे सामने आए। ये सामने मेरे चुपकी का मजमा बिठा दिया आपने। उठे ना रजा भाई, उठे उठे उठे, दोस्तों को उठाएं। ये बोलने वाले बंदे सामने आए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ये बोलने वाले बंदे साइड पे क्यों बैठ जाते हैं? सामने बैठे ना, मजलिस की जीनत है आप लोग। इधर आओ मेरे भाई, कायनात की मलका। अब वाज़ेह होगी बात, वाज़ेह होगी बात। मैं जो अली को अल्लाह कहे उस पर भी लानत करता हूं, और अली को अल्लाह मैं इसलिए नहीं कहता चूंकि मेरे अली ने मुझे रोका है। हाय हाय हाय। अब जो बंदा चुप कर जाए उसके अपने नसीब की बात है ना। मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। मिन्नत करके दाद लेना उस्ताद ने सिखाया नहीं ना। मैं कभी दाद के लिए मिन्नत करता हूँ। मिन्नत में जनाब सलमान की करता हूँ, मिन्नत में जनाब अबूजर की करता हूँ, मिन्नत में जनाब फिजा की करता हूँ। जिनके दरवाजे से रिज़्क़ सुखन की खैरात अता होती है तो सोचता रह जा, अगर मैं हवा के छौंके की तरह गुजर जाऊंगा। अली फरमाते, कंबर, जी खाली के कंबर। ये चन्योट के दामन के साथ एक जगह रजवा सादात, आप सारे जानते होंगे। वहां यही फिक्रा मिंबर से कहा तो पहलू के साथ, मिंबर के साथ ही एक बंदा बैठा हुआ था। तूने शिर्क कर दिया, तूने कुफ्र कर दिया, तूने अली को खालिक कह दिया। मैंने कहा यार एतराज करने से पहले सोचा तो होता, जो आदम बना सकता है कंबर नहीं बना सकता। बोलना बोलना, ठीक है ना भैया, हाथ खोलो ना, हाथ खोलो। जो आदम बना सकता है वो कंबर नहीं बना सकता। सैयदा आपको सलामत है। अली फरमाते कंबर सर, जी मौला।
तलवार ला। अब जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं उनके लिए सदर बदल दो। तलवार अली के दस्ते अतहर पर आई तो भाईजान तलवार ने सबसे पहले उसका शुक्र अदा किया, तेरा शुक्र है जिसके लिए उतारा था उसके हाथ में आ गई। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको ये सर ये चमकते हुए चेहरे तो मेरी कमजोरी है, जी करा सैयदा आपको सलामत रखे। मैं बताने जा रहा हूँ इस नस्ल को अली पढ़ना क्यों जरूरी है। बातें वो जो बच्चों को याद हो जाए, जो घर जाके पेरेंट्स से डिस्कस करें कि जाकिर आया था लाहौर से, उसने ये जुमला कहा था, अम्मा ये कैसे है, फिर मजलिस का मकसद है। सर इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली फरमाते तलवार ला। तलवार अली के हाथ में आई, 4 उंगलियां यहां से मेरे इमाम ने काट दी। कितनी? पूरा हाथ नहीं काटा, और पूरा हाथ काटने का हुक्म भी नहीं है। चलो नमाजी चेहरे बैठे हैं, मैं फिका का मसला अर्ज कर दूं। हथेली है अज़ाए सजदा में शामिल, हाथ कट गया तो सजदा नाकिस। आय हाय हाय। और इस्लाम में सुन लीजिए, पढ़े लिखे चेहरे हैं भाईजान, ऑफिशियल बंदे हैं आप, इस्लाम में सजा का कॉन्सेप्ट डिफेम करना है, बुराई को मिटाना है, बुरे को मिटाना नहीं। आय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत है। डिफेम करना था अली ने, वो कर दिया। 4 उंगलियां यहां से फरहान भाई काट दी। कटी हुई उंगलियां, खत्म होगी तमहीद। अब जिसने परवाज करनी है वो मुझे देखे। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली पे रखकर कूफा के मरकजी चौक में खड़े होकर आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। आए आए। अब जो चुप कर गया उसके अपने मुकद्दर की बात है ना। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार हूं। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। भाईजान ये उंगलियां उसने काटी है, सर मैं शुक्र गुजार हूं, दुआ ही दे सकता हूं। ये उंगलियां शादी उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है, जो यासूबुद्दीन है। ये उंगलियां उसने काटी है जो दीन का दीन है। ये उंगलियां उसने काटी है जो ज़हरा का शौहर है। ये उंगलियां उसने काटी है जो काबा का गौहर है। ये उंगलियां उसने काटी है जो शब मेराज मुस्तफा से अल्लाह की जगह बातें करता रहा। ये उंगलियां उसने काटी है जिसके लिए तलवार अल्लाह ने आसमान से उतारी है। फटता है किसी कम ज़र्फ का कलेजा तो मेरी बला से कटे, ना किसी का खाता हूं ना किसी का गाता हूं, अली का खाता हूं अली का गाता हूं। आज से पहले जो पीर महल नहीं आया तो रोटी चलती ही रही है, आज के बाद भी नहीं आएंगे तो लंगर मौला देते ही रहेंगे। विलायत पढ़ूंगा टंके की चोट पे पढ़ूंगा। कुछ इतनी बुलंदी पे अली का मलंग अली की विलायत पढ़ने लगा, आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी हैं जिसके घोड़े की कस्में अल्लाह कुरान में उठाता है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, कोई तबीयत जुड़ी है जनाब। सैयदा आपको सलामत जियो। जिसके घोड़े की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है। बशरियत परेशान हो गई, भाई उंगलियां कट गई, फजाइल पढ़ जा रहा है। बंदे दौड़ के अली के सामने आ गए, मौला अजीब माजरा है, आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। हाय हाय, बात ये भी बोलने वाली थी जो आपने सर से गुजार दी। आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। अली फरमाते जाओ वापस लेके आओ। बंदा भाईजान अली के सामने खड़ा हुआ। अली फरमाते सुना है कूफा के मरकजी चौक में खड़े होके तो मेरी विलायत का कसीदा पढ़ रहे हैं। यही जुमला है, यही फजाइल है, यही मकसद है, और यहाँ तक ही मैंने जनाब को लाना था। कीमत न मिली तो लाहौर तक दुख लेके जाऊंगा। अली फरमाते हैं उंगलियां कटवाने के बावजूद भी मेरी विलायत का कसीदा पढ़ रहा है। कदमों पे रुखसार रख के कहता मौला कैसे ना पढ़ूं आपके फजाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपने मुझे जी करा आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अली फरमाते अच्छा ये तेरा मयार मवद्दत है, इतना इश्क मोजाली से, इतनी मोहब्बत मोजाली से, इतनी मवद्दत मोजाली से, अच्छा फिर मुझे भी तो अली कहते हैं ना।
پیر محل والوں ایک دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں جو اردو ادب میں معرفت سن سکتے ہیں. علی فرماتے ہیں علی تو کہتے ہی اسے ہیں جو دینے پہ آئے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے. آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام سے پیچھے والے احباب بھی مجھے اتنے ہی پیارے جتنے سامنے والے پیارے ہیں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں اچھا یہ تیرا معیار ہے, اتنا عشق مجھے علی سے. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. آپ پہلے پہنچ گئے, میں کہتا ہوں باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو, تمہیں فصیل یاس کی سیر پر لے چلو. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر, ہائے 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 ہائے, تھوڑے بندے بولے, بولنا چاہیے تھا نا بھائی جان. بھائی علی کا حکم حکم خدا ہی تو ہے. علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے. علی کا ماننا اللہ کا ماننا نہیں. پھر کیا کس بات کی پریشانی ہے؟ علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر بندے نے کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھی. علی نے دستے امامت پھیرا. پیر محل والوں ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. ہاتھ ویسے ہو گیا. یہ ہاتھ ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے رزق لیتے ہیں. نہ 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 تو آسما اپنی چوپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقت بھر ہے. یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ اسی جملے پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات ہی عطا نہیں فرمائی ہے. علی فرماتے کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. علی نے دستے امامت پھیرا. ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. بندے پریشان ہو گئے, آواز دے کے کہنے لگے یا علی عجیب ماجرا ہے, پہلے آپ نے کاٹ دی پھر آپ نے جوڑ دی. مولا کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں, جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ علی فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پڑھنے کی جگہ. اللہ اللہ سیدہ آپ کے سلام جیو. عنوان کی طرف بڑھے. علی علی ہوتا ہے. اسی سطر پہ اندازہ ہو جائے گا کہ جشن سننے کون آیا ہے اور فارمیلٹی پوری کرنے کون آیا ہے. علی علی ہوتا ہے. 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے. جو بندے سمجھ گئے ان کو سلام ہے بھائی, جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں سیدہ آپ کو سلامت رکھے, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. علی علی ہوتا ہے. 63 سال کا ہو بھیا تو بھی علی ہے. ہائے 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 ہائے. 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے. 18 سال کا ہو تو بھی علی ہے. 13 سال کا ہو تو بھی علی ہے. 6 مہینے کا تو ہوتا ہی علی ہے. آئے آئے ہاتھ اٹھایا کرو نا یار, ہاتھ اٹھایا کرو. یہ ہاتھ نہیں ہے, کاسا ہے, یہ کشکول ہے. علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا, لیکن اس کے لیے ہاتھ کو کاسا تو بنانا پڑے گا نا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. 63 سال کا بھی سید دعا کیجیے گا. 63 سال کا بھی علی ہوتا ہے. 6 مہینے کا بھی علی ہوتا ہے. جشن کی پہلی اینٹ رکھنے جا رہا ہوں بھیا, قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ راستہ بدل لیں گے. صرف جشن ہی پڑھنا ہے نا, کسی اور طریقے سے پڑھ لیں گے. 6 مہینے کا بھی علی, 63 سال کا بھی علی. فرق صرف اتنا ہے, 63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا ہے, 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا ہے. آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت ہے. اللہ 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 امام حسین آئے آئے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا ہے. سطر کہوں
جو اپنے نام کون ہوتا ہے باب الحوائج، کون ہوتا ہے علی اصغر. دیکھو 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 ویسے تو ان کے جانور بھی مشکل کشا ہے یار. کہاں ہیں عقیدہ سننے والے بندے؟ مایوس نہ کرنا کہ میں جواہرات مٹھی بھر کے ریت پر بکھیر کے چلا گیا ہوں. بیٹھے ہیں بندے عقیدہ سننے والے. کیوں سید پڑھ دوں حدیث ایک؟ اپنی طرف سے کہوں تو جو جھوٹے کی سزا وہ میری. حوالہ نہ دکھا سکوں جو قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانی کو پریشان نہ کرے. جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے. میں کتاب کا واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جاؤ، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. معصوم سے حدیث مربوط ہے. امام صادق آل محمد نے فرمایا تھا دنیا والوں یاد رکھنا، من ارتبط دابتن فہو منصوب الینا عذر اللہ علیہ رزقا وکان اونا لقضاء حوائجہ. امام فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا جانور پالے، ایسا جانور کوئی بندہ پالے جو ہم میں سے کسی کے ساتھ منسوب ہو. دو فائدے ہوتے ہیں اس کے. مولا کون سے؟ سرکار فرماتے ایک تو اللہ اس پر رزق کی بارش کرتا ہے، دوسرا مشکل میں وہی جانور اس کا مددگار ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ہاں حدیث پڑھی ہے میں نے، حوالہ مانگو نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہو. تو جس گھر کے جانور مشکل کشا ہیں، سر بہت خیر ہو آپ. جس گھر کے بھیا جانور مشکل کشا ہے، ہائے ہائے ہائے. اچھا کئی بندے اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں بھی 6 مہینے عمر ہے، کتنے کو فضائل ہوں گے. اور بھیا اس گھر میں عمر نہیں دیکھی جاتی، بلکہ صدر کہہ دوں اپنے مزاج کی، عمر کا تعلق ہی نہیں ہے اس گھر کے ساتھ. آئے آئے پتہ نہیں کون سمجھا ہے بات، تو میں کر گیا ہوں نا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. عمر کا کیا تعلق ہے اس گھر کے ساتھ؟ کیوں شاہ جی صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. عمر کا شفیع الاسم تعلق ہی نہیں. جیو انکل صحیح کہا ہے نا، عمر کا کیا تعلق ہے؟ ہاں دیکھو 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 غلط سائٹ پہ نہ چلے جانا، میں دلیل دوں. اگر عمر کیا تعلق ہوتا تو پھر 2500 سال والا نوح نبیوں کا سردار ہوتا، 63 سال والا مصطفیٰ نہ ہوتا. آئے 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 آئے. امام حسین جی کراں سید آپ کو سر مہربانی سر کبھی کبھی ہاتھ اٹھایا کرے، پتہ چلے میرے رفیق سفر ہو. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. تو اس گھر کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. دیکھو 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 یہ تو آپ کی سائنس نے ثابت کر دی ہے، جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے. اب میں بات کر جاؤں گا پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے. اس نسل کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے چاند میرے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے سر دعا فرمائیے گا. دیکھو دیکھو مٹی کا ایک ذرہ اسے تقسیم کرو، تقسیم، ہاں آپ پہنچ کے سر میں کہتا ہوا، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کرو، اور جب وہ جز لا یتجزا یعنی ناقابل تقسیم ذرہ بن جائے پھر اسی کو ایٹم کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اب یہ جملہ آپ نے دیا، اس کو میں نے بڑھا دیا، ایک جملہ میری طرف سے قبول فرمائیں. سب سے زیادہ داد آپ کی ممبر تک آنی چاہیے چونکہ پہلے بول پڑے آپ. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. یعنی یہ سب سے ناقابل تقسیم ذرہ وجود میں کتنا چھوٹا ہوگا. اور آپ دیکھ لیں ایٹمی ٹیکنالوجی ساری دنیا پہ راج کر رہی ہے. بس اتنا سوچ لینا وہ تراب کا ذرہ ہے جس کا جشن میں پڑھنے آیا ہوں، وہ ابو تراب کا جوہر ہے. آئے آئے آئے. اللہ اللہ اکبر
اللہ اکبر. اور یہی تو وجہ ہے اس شہزادے کی زیارت کا جملہ ہے. اب یہ باتیں آپ کو پہلے کسی نے نہیں سنائی تو میرا جرم تو نہیں ہے نا سر. شہزادے کی زیارت کا جملہ ہے. جس بادشاہ کا جشن پڑھنے آیا ہوں اسی کی زیارت کا جملہ ہے اور معصوم کی پڑھی ہوئی زیارت ہے. السلام علی جسد الصغیر و علی روح الکبیر. سب سے چھوٹے جسد پر سلام, سب سے بڑی روح پر سلام. اللہ 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 اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میں نے پہلے کہا تھا علی علی ہوتا ہے, 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے, 6 مہینے کا ہو تو بھی علی ہے. ایک سطر اور کہہ دوں, علی علی ہوتا ہے, نہ وہ اکبر ہوتا ہے نہ وہ اصغر ہوتا ہے, کیونکہ اکبر اور اصغر لاحقے ہیں. اکبر کہتے ہیں بڑے کو, اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو. ہائے ہائے یا سیدات رکنی. علی نہ اکبر ہوتا ہے نہ اصغر ہوتا ہے, لیکن یہ حسین کا اختیار ہے, علی کو جب چاہے اکبر کہہ دے, جب چاہے اصغر کہہ دے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کون سمجھا ہے, کون پہنچ. جی کا نا ہاتھ اٹھایا کرے نا بھیا, ہاتھوں سے شکوا ہے میرا, داد پوری ہے, ہاتھ کی زیارت کرواؤ نا. ہائے ہائے, سیدہ آپ کو سلامت ہے. یہ حسین کا اختیار ہے, جو جب چاہے. سر میں شکر گزار ہوں, علی کو اکبر کہہ دے, جب چاہے جیو. اچھا سیدہ آپ کو سلامت ہے. ہائے 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 سر میں شکر گزار ہوں. آپ کے نشہ مودت میں جھومنے کے کیا کہنے. اچھا ایک فکرہ میں رک کے کہنا چاہ رہا ہوں. داد آپ کی بڑی کمال ہے, اتنی تو میں نے سوچی بھی نہیں تھی جتنی آپ نے دے دی, اور آگے بھی دیتے رہیں گے. لیکن نعرہ اس معیار کا نہیں آپ لگاتے. معذرت کیا, پہلے میرا ایک جملہ سن لیں پھر آگے چلیں گے. دیکھو دیکھو, علی کا نام گج وج کے لینا چاہیے, بازو بلند کر کے لینا چاہیے, سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے. یا میں مثال دوں تاکہ بات بچوں تک بھی واضح ہو جائے. دیکھیں میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ, میرا نام ہے ظہیر, اور میرے ہم نام بھی پہلوئے ممبر پہ بیٹھے ہیں, یا ہو سکتا ہے کوئی مجمع میں بیٹھا ہو اس کا نام بھی ظہیر ہو. ٹھیک ہے سر, اگر بانی جشن چلے سپوز سید زادہ وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز دے ظہیر, ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا, وہ صفحے جشن سے دیکھیں گے بھی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا انہیں بلایا ہے. یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو. شاباش شاباش, علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو. جب تم یا علی کہتے ہو, نجف سے علی دیکھتے ہیں, عرش سے خدا دیکھتا ہے. اس کا نام بھی علی ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا ماحول ہے یار. سیدہ آپ کو سلامت ہے, اس کا نام بھی علی ہے, اس کا نام بھی علی ہے. لیکن اگلی صدر کہہ دوں, اتنا پیارا جو جھوم گئے تو اگلی صدر بھی تو سن لو نا, تحفہ بھی اپنے حصے کا لے لو. ہے وہ بھی علی, آپ کے لیے کہنے جا رہا ہوں, ہے یہ بھی علی. لیکن پیر محل والوں اللہ جانے چکر کیا ہے, پکارا اس علی کو جاتا ہے, بچانے یہ علی آتا ہے. ہائے ہائے اللہ اللہ, آپ کے کیا کہیں. سیدہ آپ کو سلامت, راضی ہو. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. سر مولا آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. بہت شکریہ سر, بڑا کمال سن رہے ہیں آپ. علی علی ہوتا ہے, نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے. ایک قدم اور آگے چلیں, ایک تحفہ اور دوں. دیکھو دیکھو دیکھو, اور یہ حسین کا اختیار ہے, وہ جب چاہے علی کو اکبر کہے, جب چاہے
अली को असगर कहे। और अंकल जी कायनात में ये खुदा की कसम सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जाकर जुमला तुम्हारे हवाले करता फिर भी हक ना अदा होता, लेकिन मिंबर हुसैन सिदरा से कम तो नहीं है ना। और ये कायनात में पहली और आखिरी हस्ती है मेरा मौला हुसैन, जो बैक वक्त बेटा भी अली का है, बाबा भी अली का है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, सैयदा आपको सलामत। चार मिसरे पढ़ लीजिए आप। अब जो मौला ने कलम की खैरात जो अता की है सर, चार मिसरे पढ़ूं और आज के मौजू के पढ़ूं, फिर पता चले सिर्फ नसर से काम लेना। ये शेर भी सुनाने हैं जनाब। नाज़ा है किरदगार की तकदीर आज रात। नो 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 नो, दाद पे कंप्रोमाइज करने वाला मैं बंदा ही नहीं हूं। कीमत ना मिली तो यही डायरियां बंद। भाइयों वाला ताल्लुक घर वाली बात बन गई है। ना ये मुझे रोकेंगे ना मुझे ये टोकेंगे। 2 घंटे पढ़ूं तो भी ये राजी हैं, 5 मिनट पढ़ के मेंबर छोड़ दूं तो भी ये राजी हैं। ठीक हो गया, लेकिन कीमत मिलेगी तो आगे चलेंगे। मिसरा मुझे जाय करने का शौक नहीं है, चूंकि जिसने अपनी मेहनत करनी होती है ना उसे तकलीफ होती है। फिर नाज़ा है किरदगार की तकदीर आज रात। इस्लाम को आज की रात की बात कर रहा हूं, 9 रजब की रात की बात कर रहा हूं। नाज़ा है किरदगार की तकदीर आज रात, इस्लाम को अता हुई ताबीर आज रात। आयात करबला पे मुसर्रत है इसलिए पूरा हुआ है लश्कर शब्बीर आज रात। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे बोल दें अली वाले। पूरा हुआ है लश्कर शब्बीर आज रात। सैयदा एक जोड़ गए ने पढ़न दे तो मेरा दिल पढ़न दे। जिंदगी का यादगार जश्न पढ़ने का इरादा रखता हूं। भाईजान मुझे आपसे शिकवा है, खुदा के लिए हाथ खोलें, न्याज़े हुसैन खोलें। मेरा अपना एक मिजाज है, बोलिएगा मर्जी से लेकिन हाथ खुले रखें। कायनात की मलका आपको सलामत है। बंधे हुए हाथ तो अल्लाह को पसंद नहीं है। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ये नूर मशीयत का है। जो अदब सुन सकते हैं, जो पहले बोल पड़े उन्हें वाह, जो नहीं समझेंगे फिर फिक्रा खोल दूंगा। ये नूर मशीयत का है, इजलाल करेगा। जो इजलाल पे बोला है उसे मैं कहता हुआ। इजलाल कहते हैं ज़हूर को, इजलाल कहते हैं रूनुमाई को, इजलाल कहते हैं जलवा दिखाने को। अब तो बात सरवाजे होगी ना। ये नूर मशीयत का है। इमरान कहो अपने मजमे को संभल के दिखाएं। ये नूर मशीयत का है, इजलाल करेगा। इस्लाम का मेराज पे इकबाल करेगा। जो अपने तबस्सुम को ही तलवार बना ले, तलवार उठा लेगा तो क्या हाल करे। आहा आहा, क्या बात है। जो बादशाह अली असगर सुन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तलवार उठा लेगा। सर मैं शुक्रगुजार हूं, सर शुक्रगुजार हूं। तलवार उठा लेगा तो क्या हाल करेगा। 4 मिसरे और हैं, और भी पढ़ दे भाईजान, पढ़े सर। कौन होता है, जरा मुश्किल सतरे हैं। आपका माहौल, आपका बोलना मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं मुश्किल से मुश्किल तर बातें करता चला जाऊं। हौसला बढ़ाते रहिएगा मेरा, है इजाजत भाईजान। कौन होता है अली असगर, तौहीद का हर एक उदू सुबह अबद तक। भाईजान चौथी सदर दूर की बात है, मुझे दूसरी की कीमत चाहिए और पूरे वजन की चाहिए। ना मिली तो दुख लगेगा। कौन होता है अली असगर, इन मिसरों के सदके मौला आपको औलाद नरीना अता फरमाए। कौन होता है अली असगर, तौहीद का हर एक उदू सुबह अबद तक। फिर कह रहा हूं, तौहीद का हर एक उदू, एक एक चेहरा मेरी नजरों का हदफ है। एक एक चेहरे पे मेरी निगाह है। देखूंगा कौन कहां जाके अली के बेटे को सलाम करता है। तौहीद का हर एक उदू सुबह अबद तक
مسکان سے ہی کاٹتے شمشیر سے پہلے. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. مسکان سے ہی کاٹتے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہون جڑا نہیں بولے او کدی بولن دا عادی کوئی نہیں. بس یہی کہہ سکتا ہوں نا. مسکان سے ہی کاٹ دے شمشیر سے پہلے. اور شبیر کی آغوش میں وہ ہوتا ہے اصغر. وحدت کا تکبر ہو جو تکبیر سے پہلے. اللہ اللہ وحدت کا تکبر ہو. اللہ سر میں شکر گزار ہوں. وحدت کا تکبر ہو جو تکبیر سے پہلے. سر میں شکر گزار ہوں. وحدت کا تکبر ہو جو تکبیر سے پہلے. وحدت کا اچھا کیا بات سامنے آ گئی. حالانکہ اس طرف ڈائری کے صفحے نکالنے تھے, ایک پیچھے سے آ گیا تو خوبصورت بات بے ساختہ سامنے آ گئی. یہ تو تم جانتے ہو نا کہ بادشاہ علی اصغر نے حسین مولا کے ہاتھوں پر صرف 3 حرف کہے تھے. 3 حرف. 3 حرف. العطش. یہی کہا تھا نا. فضائل کی بات ہے, جشن کی رات ہے. کیوں بیٹا کیا کہا تھا؟ العطش. الف لام تخصیص کا ہے اور صحیح لفظ ہے عطش. عین توئے شین. کتنے حرف کہے تھے؟ اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. کتنے حرف؟ پیر مال والوں آواز نہیں آئی. کتنے؟ ادھر والے صاحبان کتنے؟ احباب ممبر کتنے حرف بولے؟ 3. آؤ پھر راز سن لو. میں کہہ رہا ہوں پانی ادو سے کر کے طلب حق دکھا گیا. نا 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 بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے معیار کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہے اگر میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. پانی ادو سے کر کے طلب حق دکھا گیا. دشمن نبی کی بیٹی کے زندہ جلا گیا. ہائے ہائے. ہاں اکثریت پہنچ گئی ہے. اکثریت پہنچ گئی ہے. اکثریت پہنچ گئی ہے. لیکن 20% لوگ ابھی تک نہیں پہنچے. انہیں چوتھے مصرے میں پہنچا لوں گا. کتنے حرف کہے تھے پیر محل والوں؟ 3. پانی ادو سے کر کے طلب حق دکھا گیا. دشمن نبی کی بیٹی کے زندہ جلا گیا. سلطان کربلا کا پیمبر مزاج لال. بس 3 حرف کہہ کے تبرہ سکھا گیا. ہاں ہاں کیا بات ہے. کیا بات ہے. اللہ سر جزاک اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. آپ کی سر میں شکر گزار ہوں. سر میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں اللہ کرے میرے ساتھ چل سکے یہ سارے. پانی ادو سے کر کے طلب حق دکھا گیا. دشمن نبی کی بیٹی کے زندہ جلا گیا. سلطان کربلا کا پیمبر مزاج لال. ہوئے ہوئے ہوئے. ادب بھی کوئی کوئی سنتا ہے. داد سارے دیتے ہیں, سنتا کوئی کوئی ہے. سر میں شکر گزار ہوں آپ کے بے ساختہ تبصرے نے مجھے خرید لیا ہے. سلطان کربلا کا پیمبر مزاج لال. بس 3 حرف کہہ کے تبرہ. اچھا 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 یہ ماحول بن گیا تو آؤ ایک اور تحفہ دوں. اور اعلان وعدہ ہے ممبر سے. ان کی عطا پہ ناز کرنا تو حق ہے نا. ناز قد تو میرا اتنا نہیں ہے جتنی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. لیکن جب وہ دیں نہ قد دیکھتے ہیں نہ اوقات دیکھتے ہیں, بس وہ کہلوا دیتے ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں فضائل کی بات ہے کہ شہزادے کو جو تیر لگا تھا اس کے بھی 3 پھالے تھے. ابھی روکیے گا, ابھی ظرف عقیدت کو روکیے گا. جشن کی رات ہے. مجھے ایک فضائل کا گوشہ آپ کے سامنے بے نقاب کرنا ہے. سر 3 حرف کہے اور 3 پھالے والا تیر لگا. اب آؤ یہ 3 پھالے والا تیر کیا تھا؟
اب خدا کی قسم بندے چپ کر کے تو دکھ لے کے جاؤں گا. میں کہتا ہوں اس میں اوصاف ہیں آیات شریفہ والے. نہیں 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 یار، فضائل کی رات ہے نا. ٹھیک ہے رو پڑھنا بھی مومن کا حق ہے، لیکن ذرا ظرف عقیدت کو روکیے گا. اس میں بھائی جان کافیہ کی داد دیجیے گا. اس میں اوصاف ہیں آیات شریفہ والے. پہلے پہنچ گئے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ پہنچ گئے ہیں. آپ چوتھے قافیے تک پہنچ گئے ہیں. پھر سنیے، جتنے صاحبان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، جتنے کھڑے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اس میں اوصاف ہیں آیات شریفہ والے. دوسری کی قیمت بھی دے دیجئے گا، اس کو جھکتے ہیں مشیت کے خلیفہ والے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے ماسوں. اس میں اوصاف ہیں آیات شریف. سر شاعری لفظ کو لفظ سے جوڑ دینے کا نام نہیں ہے، اندر کے عقیدے کو بھی اتارنے کا ہنر دیتی ہے کرتاس پر. ظہیر بھائی، اس میں اوصاف ہیں آیات شریفہ والے. اس کو جھکتے ہیں مشیت کے خلیفہ والے. تیر اصغر نے وہ گردن سے مروڑا ایسے، 3 پھل ظلم کے توڑے ہے سقیفہ والے. ہائے ہائے اللہ 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 اکبر. 3 پھل ظلم کے توڑے ہیں. ایک فکرہ کہوں، تھوڑا تھوڑا نثر سے بھی سہارا لینا چاہیے. کیوں سر جی؟ اچھی نثر بھی شاعری کا حصہ ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا سر؟ چلے جی نثر کا ایک فکرہ سنیں. شب معراج جس کی سواری براق بنے. سر آوازیں آنی چاہیے آپ کی ممبر تک، پھر لطف آئے گا. شب معراج جس کی سواری براق بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. عید کے روز مدینے کی گلیوں میں جس کی سواری مصطفیٰ بنے اسے حسین کہتے ہیں. ہائے 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 جس کی سواری براق بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کی سواری خود مصطفیٰ بنے اسے حسین کہتے ہیں. اور 10 محرم 61 ہجری جس کی سواری خود حسین بنے اسے علی اصغر کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس کی سواری خود حسین بنے اسے علی اصغر کہتے ہیں. حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ سوار تھے نا. سر ایک خیال پیش کرنے جا رہا ہوں. کہو گے تو پھر اسی پہ بند کر دیں گے، کہو گے تو نظم بھی پڑھ دیں گے. یہ اب آپ کے بولنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بوجھ بننے والا میں ذاکر ہی نہیں ہوں. کیوں سر؟ حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ سوار ہیں علی اصغر. خیمے سے نکلے فضائل کی بات ہے. سر شکر گزار ہوں، میری روح حسین کے قدموں پہ بوسہ زن ہوئی. مولا اتنا پیارا منظر، اتنا پیارا منظر کہ کائنات کے مالک کے ہاتھوں پہ علی اصغر سوار ہیں. کچھ خیرات تو دے. پیر محل والوں نے مجھے بلانا ہے، پھر میں تیرے شہزادے کی توقیر بھی تو پڑھوں نا جا کے. آخر یہ راز کیا ہے؟ تو میں نے بادشاہ علی اصغر سے سوال کیا، مولا آپ باب الحوائج ہیں، علی ہے، آپ چاہیں تو براق بلا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو رف رف منگوا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو بحرم منگوا سکتے ہیں. معراج میں یہ 3 سواریاں تھی رسول کی. آپ نے صرف براق سنا ہوا ہے. براق تھی، بحرم تھی، رف رف تھی. 3 سواریاں.
یہ کبھی شان رسالت میں باتیں ہوئی تو پھر تینوں سواریوں پہ ایک نظم سنائیں گے آپ کو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ آپ چاہیں تو براق منگوا لیں، آپ چاہیں تو بحرم منگوا لیں، آپ چاہیں تو رف رف منگوا لیں، چلے اور کچھ نہیں تو اپنے بابا کا مرتجز لے جائیں، اور کچھ نہیں تو چچا عباس کا اشعل لے جائیں۔ آپ نے حسین کے ہاتھوں پہ سواری کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ تو بادشاہ علی اصغر نے جو جواب دیا نا وہ سن لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ بادشاہ فرماتے قدرت کا انتخاب ہوں اپنے وقار سے، قدرت کا انتخاب ہوں اپنے وقار سے، قدرت کا انتخاب ہوں اپنے وقار سے، محفوظ دینیات ہے میرے حصار سے۔ اصغر فرماتے دستے حسین آج سواری ہے اس لیے، دل ہے میرا مداد نو دل دل سوار سے۔ علی اصغر بس دو کے دو بند سنیے اور میری نوکری قبول فرمائیے۔ راضی ہیں بھائی جان؟ سید آپ کیوں شاہ جی تھک تو نہیں گئے آپ؟ کون ہوتا ہے علی اصغر؟ حسین کے اس معصوم کی عزت کیا ہے؟ حسین کے اس معصوم کا مرتبہ کیا ہے؟ حسین کے اس معصوم کی توقیر کیا ہے؟ بھائی جان آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں فکرے۔ حسین کے اس معصوم کی عزت کیا ہے، رفت کیا ہے، توقیر کیا ہے، منزلت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ مصرع سنیے۔ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے اصغر۔ نا 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 نا، داد نہ ملی تو یہیں ڈائری بند، فضائل کا دفتر بند۔ زبردستی پڑھنا مجھے آتا ہی نہیں ہے، اور قیمت بھی اس معیار کی ملے گی تو لطف کی بات ہے۔ 4 مصروں کی تمہیں چھٹی ہے، 5ویں 6 مصرے پہ تیری جرت ہی نہیں، دل میں علی ہوا تو علی خود بلوا لیں گے تمہیں۔ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے اصغر، مشکل میں نبوت کا بھی دمساز ہے اصغر، مغرور خدا جس پہ ہے وہ ناز ہے اصغر، معبود کی پہچان کا انداز ہے اصغر، کردار کے آئین میں یہ بھی تو ولی ہے، قرآن میں احمد ہے تو جرت میں علی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ختم ہوگی بات۔ حسین لے کے چلے معصوم کو، خیمے سے نکلے، میری طرف دیکھو، آپ کی سوچ سے پہلے زحمت ہے تمام۔ حسین خیمے سے نکلے، کیا ہوا بھائی جان؟ پرچی ہے کوئی؟ اچھا یہ کوئی اعلان ہے مجلس کا۔ بادشاہ علی اصغر کو لے کے حسین خیمے سے چلے، اور یوں منظر بنا۔ اے میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، ایک لمحہ میری طرف دیکھو۔ یوں بادشاہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ، توجہ۔ تو پھر منظر پتہ کیا بنا؟ اے خدا کی قسم، کربلا کو حسین نے غدیر بنا دیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو منظر پتہ کیا بنا؟ میں نے کہا بادشاہ منظر بڑا پیارا ہے، قلم کی خیرات دے دے، تیرے حبداروں کو تیرے اسلال کی توقیر سنا کے ان سے داد لوں، ان سے دعا لوں، پھر تیری بارگاہ میں سفارش پیش کروں گا تاکہ مجھے مزید عرفان کی خیرات ملتی رہے، میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ یوں حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر سوار، تو مولا نے فٹافٹ مصرے عطا کر دیے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ شبیر کے ہاتھوں پہ جو اصغر کو ہے دیکھا، شبیر کے ہاتھوں پہ جو اصغر کو ہے دیکھا، وہ نور علی نور کی تفسیر بنا ہے۔ اللہ اللہ، وہ نور علی نور کی تفسیر بنا ہے۔ دیکھو دیکھو، داد لینا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ داد علی والوں سے لینے کا سلیقہ بی بی نے اتنا عطا کیا بھی تمہاری سوچ بھی نہیں۔ علی بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، کوفہ کے ممبر پہ، سامنے صحابہ سے بھری ہوئی تھی مسجد۔ دوران خطاب علی بادشاہ کی زبان ولایت سے ایک فکرہ نکلا، پورے ماحول پہ خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ فکرہ ہی ایسا تھا، علی فرماتے زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے کتے کو 1 روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے پریشان ہو گئے، چپ کر گئے۔ کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے یا علی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مولا میں چک کا رہنے والا ہوں، پیر محل
کا رہنے والا ہوں، سمندری کا رہنے والا ہوں، مولا میں نے جانور پالے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے میں نے کتا بھی رکھا ہے، یا علی کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے، مولا اتنا بڑا گناہ، ایک روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قتل۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ ابھی روکیے گا، روکو۔ امام حسین آپ کو جب میں کہوں گا پھر میری طرف دیکھو بھائی جان، آپ کے لیے ہی ہے، میری طرف دیکھو۔ علی فرماتے ہیں میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کا کہنا حق، آپ اللہ کی زبان ہے، آپ خدا کی زبان ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتی، لیکن مولا میں بشر ہوں نا، اور مولا میری مجبوری ہے، میں نے زندگی میں صرف 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے، مولا آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں؟ علی فرماتے سننا چاہتے تو پھر سن۔ علی فرماتے ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہو تو جو دشمن ہو علی کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سید آپ کو سلامت رکھے۔ آخری 6 مصرے سر پڑھ لیں، زندگی سے زیادہ پیارے مصرے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کے ہاتھوں پہ اصغر، سامنے 9 لاکھ حرامزادے ہے نا سر بھائی جان، حسین کے ہاتھوں پہ اصغر، یہ ٹیسٹر لگانا پڑتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا جی، کیوں بھائی جان؟ حسین کے ہاتھوں پہ اصغر، معصوم فرماتے ہیں بابا یہ سامنے ہے 9 لاکھ تیرے دشمن اور میں ہوں علی، اگر تو کہے تو ان تیرے 9 لاکھ حرامزادے دشمنوں سے علی اصغر خطاب کرے۔ علی اصغر خطاب کرے۔ حسین نے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اصغر تو اللہ کی حجت ہے، میں تو وہ ہوں میرے ہاتھ پہ پتھر کلام کریں، تو پھر میرا خون ہے، لیکن بیٹا خطبہ دینے کے لیے منبر کا ہونا ضروری ہے۔ باپ کے ہاتھوں پہ مچلا مسکرا کے کہتا ہے بابا لکڑی کا منبر کجا، تیرے ہاتھوں کا منبر کجا۔ آئے 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 اصغر مسکرا کے فرماتے ہیں بابا تو محمد بن کے مجھے علی سمجھ کے ذرا ہاتھوں پہ بلند تو کر، میں کربلا کو قدیر میں نہ بدل دوں تو پھر علی کیسا ہوا؟ آئے 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 امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی اصغر کو حسین نے کیا ہاتھوں پہ بلند، بس ختم ہوگی بات، تو سوچتا رہ جائے گا اور منبر خالی، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی اصغر کو کیا حسین نے ہاتھوں پہ بلند، یوں کر کے، تاریخ کہتی ہے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے نا، حسین نے 9 لاکھ کے سامنے، کیوں انکل میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، کیوں بھائی جان صحیح کہہ رہا ہوں، شاید صحیح کہہ رہا ہوں نا، دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے اپنے سر سے بھی اونچا کر لیا علی اصغر کو۔ ہائے 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 ہائے، وہ کتنا بڑا بلند ہے جو حسین سے بھی بلند ہے۔ آئے ہائے علی اصغر کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، علی اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پہ پھیری اور 9 لاکھ سے کیا خطاب، یا سیدہ آدرکنی۔ پاکستان میں بھیا وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ مصرے پڑھیں اور بندے چپ کر کے قرار لے جائیں، اب یہاں کتنی قیمت ملے گی یہ تو آپ کا بولنا بتائے گا نا۔ علی اصغر نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور آواز دے کے کہتے ہیں پانی پہ قبضہ کر کے بڑا تیر مار لیا تم نے، آؤ میں تمہیں بتاؤں پانی کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے۔ اصغر فرماتے ہیں وہ بسر براہیم پہ جب موت گھٹا تھی، میں مطمئن ہوں سر، میں بڑا مطمئن ہوں، جتنے بولے ہو میں کہتا ہوا، اس نسل کے لیے مصرع کھول دو۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا حضرت اسماعیل، اللہ کی وحی کے مطابق کعبۃ اللہ کے سائے میں جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے، پیاس نے غلبہ کیا، اسماعیل نے ایڑھیاں رگڑی، کٹ نہ جائے وہ زبان جو حسین کے اصغر کو سلام نہ کر سکے۔
اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم نکلا. اصغر فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں وہ پچھلے ابراہیم پہ جب موت کھٹا تھی ایڑی میں جو زمزم تھا وہ میری ہی عطا تھی. آہا آہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رک ابھی نہیں مجھے 2 مصرع پڑھنے دینا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے کھڑے ہو کے علی کو سلام کیا. میں کہتا ہوا اصغر فرماتے وہ پچھلے ابراہیم پہ تو آگے ہے جو اگلے مصرع پہ آنی چاہیے. وہ پچھلے ابراہیم پہ جب موت کھٹا تھی ایڑی میں جو زمزم تھا وہ میری ہی عطا تھی. موسیٰ کی بھی پانی میں میرا نام بقا تھی. نہیں پہنچے. ہاں حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی ہوئی. لکڑی کا صندوق بنا. موسیٰ کو بند کر نیل کے حوالے کر. اصغر فرماتے ہیں نیل کی موجوں پہ موسیٰ میرا نام لیتا تھا. یہی تو وجہ ہے پانی ادھر جاتا تھا صندوق ادھر جاتا. ہائے 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 تو تھک گیا ہے تو میں تو فضائل اب شروع کرنے جا رہا ہوں. موسیٰ کی بھی پانی میں میرا نام بقا تھی. وہ پچھلے ابراہیم پہ جب موت کھٹا تھی ایڑی میں جو زمزم تھا وہ میری ہی عطا تھی. موسیٰ کی بھی پانی میں میرا نام بقا تھی. اصغر فرماتے ہیں مریم کی گواہی بھی فقط میری ولا تھی. شہزادے مریم کی گواہی تیری ولا کیسے ہوگی؟ آوازی وہ چند دن کا عیسیٰ جھولے میں کھڑا ہو گیا. وہ جو نصارہ نے اشارہ کیا تھا کہ مریم بچہ کہاں سے لائی ہو بی بی نے کہا فاشارہ تو اللہ ہے. جھولے کی جانب اشارہ کیا. 3 دن کا عیسیٰ کھڑا ہو گیا. آواز لے کے کہنے لگا انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وآوصانی بالصلاۃ ودمتم حیا. اصغر فرماتے ہیں جب عیسیٰ 3 دن کا کھڑا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اصغر فرماتے ہیں معصوم زبان بن کے میں بول رہا تھا. عیسیٰ تو فقط جھولے میں لب کھول رہا. بولو سکی سر نعرہ